السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی ساتھی میں موت کا دروازہ قسط نمبر 5۔ تمہیں زندگی کا دروازہ تلاش کرنا ہوگا جو دن کی روشنی میں تمہیں کبھی نہیں مل سکے گا۔ اس کے لیے تمہیں رات کو جاگنا پڑے گا اور اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب قطبی ستارہ چمکتا ہے، کیونکہ زندگی کے دروازے کا قطبی ستارے سے گہرا تعلق ہے۔ غلام گردش میں داخل ہو کر اس کے ہر روشن دان سے آسمان کے جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ جس روشن دان سے قطبی ستارہ دکھائی دے وہیں رک جانا، کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا دروازہ ہوگا۔ بے خوف و خطر اس دروازے میں داخل ہو جانا۔ آگے ڈھیوری والا راستہ ہوگا، اس پر چلتے جانا۔ وہ راستہ تمہیں خزانے والے کمرے تک لے جائے گا۔ کمرے کا دروازہ اگر بند ہو تو کھول لینا، اور اگر نہ کھلے تو توڑ دینا۔ پورا کمرہ دولت سے بھرا پڑا ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، اور جب تم وہ خزانہ حاصل کر لو گے تو میری قسم پوری ہو جائے گی اور فرعون کی روح جہاں بھی ہوگی تڑپ اٹھے گی۔ میں اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھ میں اب مزید کچھ لکھنے کی سکت نہیں رہی، کیونکہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ میں اب مزید زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، چاہوں بھی تو کب تک زندہ رہوں گا۔ پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب میں بڑے اطمینان اور سکون سے اسے پی لوں گا، جس کے بعد مجھے ابدی حیات مل جائے گی اور میں ہمیشہ سکون کی نیند سو سکوں گا۔ پروفیسر خیام اس روز بہت ہی خوش تھا۔ اسے بہت بڑی کامیابی ملنے والی تھی۔ اس نے اس قبل کئی قدیم مصری تحریریں پڑھی تھی، لیکن اب یہ تحریر پڑھ کر اسے جو کچھ حاصل ہونے والا تھا اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہلی بار فرعون کے اتنے بڑے اور قیمتی خزانے کے بارے میں جان پایا تھا۔ اس نے اس قدیم تحریر کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ پروفیسر خیام محکمہ سارے قدیمہ کے ہیڈ آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اس محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ وہ اس قدیم تحریروں کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اب جلدی سے اس مقبرے کی طرف جانے کی تیاری کی جائے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ میں خود اس مقبرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل نے اگلے روز صحرا کی جانب روانگی کا پروگرام ترتیب دیا تو پروفیسر گھر لوٹ آیا۔ وہ تمام رات خوشی کے مارے سو نہ سکا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگتی بھی تو اسے خواب میں وہی مقبرہ ہی نظر آتا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو ایک بڑا قافلہ اونٹوں پر سامان لاد کر مقبرے کی طرف روانہ ہوا۔ پروفیسر خیام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس ٹیم میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے وہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ کچھ نئے لوگ بھی تھے۔ پرانے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ 5 دن کے سفر کے بعد وہ لوگ مقبرے تک جا پہنچے۔ سب سے پہلے مقبرے کے نزدیک خیمے نصب کیے گئے۔ ایک رات انہوں نے وہاں آرام کیا۔ اگلے روز پروفیسر خیام نے مقبرے کے چاروں طرف گھوم کر اس کا جائزہ لیا۔ اس نے پہلی منزل کا وہ سوراخ بھی دیکھا جہاں سے داخل ہو کر سلیں باہر نکالی گئی تھیں، مگر انہیں تو دوسری منزل کی کسی کھڑکی سے اندر داخل ہونا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری منزل پہ بھی ایک سوراخ کھڑکی توڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس نے اس کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی ٹیم کے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا کہ دوسری منزل پر کھڑکی کس نے توڑی تھی۔ پروفیسر نے تمام دن یوں ہی مقبرے کا جائزہ لیتے ہوئے گزار دیا، کیونکہ مقبرے کے اندر تو رات کو داخل ہونا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تیاری پکڑی۔ سب سے پہلے پروفیسر خیام رسیوں کی سیڑھی کی مدد سے دوسری منزل کی کھڑکی کے راستے میں داخل ہوا۔ پھر لوگ اندر داخل ہو گئے۔ وہ اس وقت غلام گردش میں کھڑے تھے۔ پروفیسر نے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ کوئی بھی کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان سب دروازوں میں موت باہیں پھیلائے کھڑی ہے۔ ان میں سے صرف ایک دروازہ ایسا ہے جو سلامتی کا دروازہ ہے۔ اصل مسئلہ اس دروازے کو تلاش کرنا ہے، اور اس کو میرے علاوہ کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی میرے کہے بغیر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ جس کسی نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ سب نے پروفیسر کا حکم مانا اور ایک جگہ رک گئے۔ پھر پروفیسر خیام نے زندگی کے دروازے کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے غلام گردش کی دیوار میں بنے ہر روشن دان میں سے آسمان کی جانب جھونکنا شروع کر دیا۔ ٹیم کے ارکان بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کئی روشن دان گزر گئے لیکن قطبی ستارہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پروفیسر بڑی توجہ سے ستارے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی، پروفیسر کو کامیابی نہ ملی، حالانہ وہ تحریر کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ بالآخر پروفیسر کی محنت رنگ لائی اور وہ چلا اٹھا،
مل گیا ایک روشن دان میں سے قطبی ستارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس روشن دان کی سیدھ میں غلام گردش کی اندرونی دیوار میں لگے ہوئے دروازوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کر کہا، یہی زندگی اور سلامتی کا دروازہ ہے۔ پروفیسر خیام نے دروازہ کھولا۔ جب ٹارچ چلائی تو اندر ڈیوری والا راستہ روشن ہو گیا، مگر وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ اندر 2 لاشیں اوندے منہ پڑی تھیں۔ پروفیسر خیام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جو ہی اس نے لاش کو سیدھا کیا تو ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، پروفیسر سکندر اور لیلا۔ وہ دونوں لاشیں سکندر اور لیلا کی تھی۔ ابھی پروفیسر خیام ان لاشوں کو جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں 3 تیز دھار والے بھالے سامنے کی دیوار میں سے زور سے لگے اور اس میں پیوست ہو گئے۔ اگر پروفیسر خیام تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کا کام بھی تمام ہو جاتا۔ سکندر اور لیلا، یہ تم دونوں نے کیا کر ڈالا؟ پروفیسر خیام نے آنسو سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے رینگ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ پروفیسر شرمندہ سا تھا۔ ٹیم کے لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ خود کا سناٹا چھا گیا۔ بلاخر پروفیسر خیام نے سکوت توڑا اور بولا، میں نہایت دکھ اور شرمندگی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری مہم ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دروازہ زندگی کا نہیں بلکہ موت کا دروازہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکائی۔ ٹیم کے کسی فرد نے پروفیسر خیام سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے واپس چل پڑے۔ قاہرہ پہنچ کر پروفیسر خیام نے اپنی ناکامی کی رپورٹ حکومت مصر کو پیش کر دی۔ اس نے اپنی ناکامی کا واضح طور پر اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ تحریروں کی پہچان کا کام نہیں کرے گا۔ قدرت ان کے مقدر میں مات لکھ دی۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ زندگی ہار گئے، ورنہ ان کی اپنی موت یقینی تھی۔ یا تو تحریر والے شخص نے جھوٹ لکھا ہے یا پھر ان تینوں پروفیسر خیام، سکندر اور لیلا کے علم میں کمی تھی اور وہ ان تختیوں کی تحریروں کا راز نہ جان سکے۔ اب پروفیسر خیام دن رات انہی سوچ میں گم رہتا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی کہ اس کے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے پھر کئی بار تحریروں کو پڑھا مگر اصل نقطہ نہ جان سکا۔ اصل راز اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس ناکامی نے پروفیسر خیام کو چڑچڑا سا بنا دیا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی کس کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔